سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شازمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سعد سلطان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر وہ بے وقوف لڑکی گردن جھکا کر کھڑی تھی۔ اسے شازمہ جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا ساری لڑکیاں ماڈرن ہوں، ان میں کانفیڈنس اور مردوں سے بات کرنا جانتے ہوں، جبکہ شازمہ ان سب لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی ڈگری کی بنیاد پر سعد کے مینیجر نے اسے اس کمپنی میں نوکری تو دے دی تھی، لیکن شازمہ میں کوئی بھی ایسی خاصیت نہیں تھی جس کی بنا پر سعد اس سے لمبے عرصے تک کے لیے اپنے آفس میں ٹھہرا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سعد نے جب اپنے مینیجر کو یہ کہا کہ وہ شازمہ کو اب یہاں سے نکال پھینکے کیونکہ اس جیسی بیوقوف لڑکی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی ایک دوسری کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ سعد کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ اتنی زیادہ بوکھلا گئی تھی کہ اسے الفاظ سے صحیح طرح سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ سعد اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا، اور واپس آ کر نہ صرف اس نے مینیجر کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے شازمہ کو بھی آخری وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ سے اس نے اس طرح کی غلطی کی تو وہ اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ہمیشہ کی طرح شازمہ اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، سر، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے گا، مجھ پر گھر والوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسے فڑ بولتا دیکھ کر سعد نے انتہائی غصے سے سوچا تھا کہ میرے سامنے تو اس کی بہت زبان چل رہی ہے، اگر یہی زبان تھوڑی سی یہ لوگوں کے سامنے بھی چلا لیتی تو آج اتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھوں سے نہ نکلتی۔ وہ اتنا منہ پھٹ انسان تھا کہ اس نے یہ بات شازمہ کے منہ پر بول بھی دی۔ شازمہ ہمیشہ کی طرح بالکل چپ ہو گئی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور گردن جھکا دی۔ جی میں شازمہ، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ پہلے میری بات بہت تحمل سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد مجھے صفائی پیش کیجیے گا۔ اگر آپ نے بیچ میں میری بات کاٹنے کی کوشش کی تو میں بات پوری کیے بغیر ہی آپ کو اپنے آفس سے بے دخل کر دوں گا۔ اس بار میں آپ پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، سعد نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے کہا۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اتنے لمبے عرصے سے وہ اس انسان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا یہ انسان اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا۔ اب تو سعد نے سب لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت افزائی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے بے حد شرمندگی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس جو پر ٹھوکر مار کر خود ہی نکل جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے بے دخل ہوئی تو نئی نوکری تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ اس سارے عرصے کے دوران گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، اس کے بارے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ مس شازمہ، سب سے پہلے آپ کانپنا بند کریں اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ شازمہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ سعد بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، یا شاید شرم کی وجہ سے۔ سعد اس بارے میں اندازہ نہیں لگا پایا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا یہ لڑکی اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ یہ لیجیے، پہلے آپ پانی کا گلاس پیجیے، اپنے آپ کو نارمل کیجیے، پھر میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس نے پانی کا گلاس شازمہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن اگلے لمحے کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سعد نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر شازمہ کی طرف دیکھا، جو اب رونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سعد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس نے شازمہ کو کچھ بھی کہا تو یہیں پر وہ دوبارہ سے رونا ڈال دے گی، جبکہ سعد ابھی اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس لڑکی کو چپ کرواتا۔ شازمہ، اپنے آنسو بچا کر رکھیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کام آئیں گے۔ اس نے ایک فائل شازمہ کے سامنے رکھی اور اسے کہا، یہ دیکھیے، یہ فائل آپ نے مجھے تیار کر کے دی تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے اس فائل کی کتنی قیمت تھی؟ شازمہ نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل کی قیمت تقریباً 1 بلین روپے تھی۔ شازمہ کو منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سعد کی اگلی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل میں بہت ساری غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ فائل ریجیکٹ ہو گئے ہے اور ہمارا 1 بلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ سر، میں یہ فائل ٹھیک کر دیتی ہوں، آپ مجھے صرف 10 منٹ دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری غلطیاں درست کر دوں گی۔
شازمہ نے تیزی سے کہا اور اس کے ہاتھوں سے فائل لینا چاہی۔ سعد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اسے کہنے لگا، اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو، تب تو آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی، اور اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مزید خراب نہ کریں۔ سر میں کیا کروں، میں ساری چیزیں درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کوئی میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ فائل میں نے بالکل ٹھیک تیار کی تھی۔ اس فائل کو میں نے مینیجر کو بھی دکھایا تھا اور اس نے بھی اس فائل کو صحیح کہا تھا۔ اس کے بعد ہی آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس میں اتنی ساری غلطیاں نکل آئیں گی۔ وہ دوبارہ سے روحان سی ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر شازمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب کے ساتھ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں آپ میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ سے جلتا ہوگا، یا جس کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئی تو آپ کی زیادہ واہ واہ ہوگی۔ آپ کی ڈریسنگ سے لے کر آپ کے بولنے کے انداز تک کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ اگر گاؤں دیہاتی ایک عورت کو میں آپ کے ساتھ لا کر بٹھا دوں نا تو وہ بھی آپ سے اچھا بولے گی، کم از کم وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائے گی نہیں، نہ ہی اس کا وجود کانپنا شروع کر دے۔ آپ میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے، جبکہ ہماری کمپنی میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مینیجر کی باتیں مان کر پہلی بہت بڑا نقصان کر لیا، اور میں مزید اپنی کمپنی کو کسی بھی نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے آپ خاموشی سے اس کمپنی سے نکل جائیں، ورنہ… نہیں سر، خدا کے لیے ایسا مت بولیے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ دیکھیے مس شازمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ ہر کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کر رہا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی اسکلز کو پالش کر لیتی اور خود کو سنوارنے کی اور بہتر بنانے کی کوششیں کرتی تو شاید ہی میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور موقع دے دیتا، لیکن آپ کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے میری باتوں پر غور کیا ہے یا آپ نے خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے دن دیکھا تھا ابھی بھی آپ بالکل ویسے ہی حالت میں ہیں۔ نہ تو آپ کی ڈریسنگ تبدیل ہوئی ہے، نہ ہی آپ کے بولنے کا انداز تبدیل ہوا ہے۔ مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ سر نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ سر، مجھ پر بہت بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے جسے میں نے کسی طرح سے اتارنا ہے۔ اگر میں نے وہ قرضہ نہ اتارا تو ہم سب لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں خود کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ آج سے میں بالکل ویسے ہی کروں گی جیسا کرنے کے لیے آپ مجھے کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ صرف ایک بار سر، صرف ایک بار مجھے موقع دے دیں۔ سعد نے گہری سانس لی اور پھر شازمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد آنسوؤں سے بھیگ جائے گا۔ سعد نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دراز کھولی اور دراز سے ایک فائل نکال کر شازمہ کے سامنے رکھی۔ اس نے شازمہ کو کہا کہ اسے کھولو اور مجھے پڑھ کر بتاؤ یہ کس چیز کی فائل ہے۔ شازمہ نے اس فائل کو کھولا اور سعد کو کہا کہ یہ دراصل آپ کسی کمپنی کے ساتھ نیا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ اب یہ فائل لے کر جاؤ اور کل صبح تک مجھے یہ فائل تیار چاہیے۔ اگر یہ فائل مجھے تیار نہ ملی تو تم خاموشی سے میری زندگی سے اور میرے آفس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانا۔ میں مزید تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ شازمہ کو لگا کسی نے اس کے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ اس نے بے ساختہ سعد کی طرف دیکھا اور اسے کہا، سر، اس سے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے صاف الفاظ میں ابھی کہہ دیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ تو میں تمہیں 4 سے 5 بار کہہ چکا، لیکن تم خود ہی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہو۔ سعد نے اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شازمہ نے اس کی یہ بات بالکل نظر انداز کی اور اسے کہنے لگی، سر، کچھ تو خدا کا خوف کیجیے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک فائل تیار کرنے کے لیے تقریباً 3 دن کا وقت لگتا ہے، اور میں وہی فائل 1 دن کے اندر کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا،
3 दिन में भी तुम सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे काम करती हो। अभी अगर तुम टाइम देखो तो 12 बजे हुए हैं। तुम अभी से बैठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। रात के 12 तब तुम फारिग हो जाओगे और फिर उसके बाद सो जाना। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और शाज़मा को कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा और तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। शाज़मा ने ना चाहते हुए भी उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। अली तेज़ी से भागता हुआ उसके पास आया और उसे कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे पर? 12 क्यों बजे हुए हैं? इस ऑफिस में सिर्फ अली था जो शाज़मा का ख्याल रखता था। उसे शाज़मा बहुत अच्छी लगती थी। ये सादा सी लड़कियों से हमेशा ही अपने दिल के करीब महसूस होती थी। सर दोबारा से मुझे ऑफिस से निकालने की बात कर रहे थे। और फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? अली ने उससे जोश से पूछा। अली की खुशी को देखकर शाज़मा ने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। कहने लगी, तुम तो ऐसे खुश हो रहे जैसे तुम्हारी लॉटरी निकल आई है यहाँ पर। मेरी ज़िंदगी तैयार होने वाली थी। यार मुझे क्यों खुशी होने लगी? बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए उदास हो रहा था। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या बना? क्या उसने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? शाज़मा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे कहा, नहीं, उसने मुझे ऑफिस से नहीं निकाला, लेकिन उसने मुझे एक फ़ाइल दी है और मुझे कहा है कि मैं कल सुबह तो किसी तैयार करके दे दूँ। अगर मैंने ये फ़ाइल तैयार ना की तो वो मुझ पर रहम नहीं खाएगा। कौन सी फ़ाइल है, ज़रा मुझे दिखाओ। अली ने वो फ़ाइल तेज़ी से शाज़मा के हाथों से ले ली। अली के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कुराहट आ गई। उसने शाज़मा को कहा, तुम फ़िक्र ही मत करो, ये फ़ाइल मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करके दे दूँगा। शाज़मा ने उसके हाथ से फ़ाइल झपटी। नहीं, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं तुम्हें अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं दूँगी। अब मैं अपने सारे काम खुद ही करूँगी। पहले भी तुम्हें काम दिया था जिसकी वजह से सब कुछ ही बर्बाद हो गया। अली का मुँह हैरत से खोले का खोला रह गया और वह शिकायत करते हुए कहने लगा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? साफ नज़र आ रहा है कि तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर दे रही हो। अरे मैं तुमसे सीनियर हूँ और मुझे काम के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। मैंने तो सारी गलतियाँ निकाली थी और तुम्हें बताया भी था कि तुमने कहाँ कहाँ मसला किया है। शाज़मा ने उसे कहा कि तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी जो तुमने माजी में मुझ पर इतने बड़े बड़े एहसानात किए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूँगी और ना ही मैं कंपनी के किसी शख्स का एहसान लूँगी। अब मैं ये फ़ाइल खुद ही तैयार करूँगी और अगले दिन सर को दे दूँगी। मुझे तो लग रहा है जैसे सारी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। शाज़मा मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी। वली के करीब से होकर गुजरने लगी थी कि अली ने उसकी बाजू पकड़ ली। शाज़मा ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र में अपनी बाजू पर डाली जो अली की गिरफ्त में थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ये कोई कैफेटेरिया नहीं है जहाँ पर आप लोग ये शुगल मना रहे हैं। सुल्तान की बात सुनकर वो दोनों ही सीधे होकर खड़े हो गए। शाज़मा, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, इसलिए आप जगह जगह खड़ी होकर इसे ज़ाया कर ही रही हैं। साद उस पर तंज कर शाज़मा ने उससे कहा, सॉरी सर, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं तो बस जा ही रही थी कि अब बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, बातें कम किया करें और काम ज़्यादा किया करें। चलिए अब जल्दी से यहाँ से जाएं। फिर उसने एक नज़र अली की तरफ देखा जो कि साद सुल्तान की आंखों में देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में साद को निकल देगा। साद के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। वो अली के करीब जाकर खड़ा हो गया और उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम मुझे तबाह करने के जितने मर्जी मंसूबे बना लो, तुम हर बार ही अपने मंसूबों में नाकाम होगे और पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। सुल्तान, लगता है कि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। मुझे इतना भी हल्के में मत लो कि आखिर में तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में हो और तुम मुझसे माफ़िया मांग रहे हो। अली ने इंतहाई नफ़रत अमेज़ लहजे में उसे कहा, लेकिन सुल्तान को उसकी इन बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो वो उसकी धमकियाँ सुनकर इतना आदी हो चुका था कि जब भी अली इस तरह की कोई बात करता था तो वह जवाब में से कहता था कि 3 सालों से मैं तुम्हारे सामने हूँ, इन 3 सालों में तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सके, आगे क्या बिगाड़ोगे? साद उसके करीब से होकर निकल गया। उसने मैनेजर को कहा था कि आज सब लोगों को जल्दी फारिग कर दिया जाए। दरअसल उसके जहन में शाज़मा की रोती हुई सूरत घूम रही थी और उसे ख्याल था शाज़मा पर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होगा। इसी वजह से वो ये हदायत करके ऑफिस से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी पहले से ही खड़ी थी। उसे देखकर उसकी दादी शिकायत करने लगी और उसे कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम
میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے؟ کیا ہو گیا دادی؟ میں انہیں کیا کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت سے اپنی دادی سے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے اتنی اچھی لڑکی پسند کی تھی، وہ تمہارے لیے بہت پیاری لگ رہی تھی مجھے، سب کچھ طے ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے وہ لڑکی والوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے؟ سلطان نے گہری سانس لی اور دادی کو کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کچھ تو شرم کر لو، تمہاری عمر 28 سال ہو گئی ہے، اب تو تمہارے سفید بال بھی نکلنے لگے ہیں۔ ابھی تیار نہیں ہو تو کب تیار ہوگی؟ جب منہ میں دانت نہیں بچیں گے تب؟ ارے دادی، مجھے جب بھی شادی کرنی ہوئی میں آپ کو بتا دوں گا، اس نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی، میں بس تمہارے سر پر سہرا سجانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ویسے بھی زیادہ وقت نہیں ہے، کیا پتہ کل کو میری موت ہو جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دادی یہ آرزو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ دادی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ میرے سامنے اپنی موت کا ذکر مت کیا کریں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہاری منتیں کرتی ہوں اور میں تم سے کہتی ہوں نا کہ میری ایک بات مان لو اور شادی کر لو، لیکن تم مجھے نخرے دکھاتے ہو اور میری باتوں کو یوں نظر انداز کر دیتے ہو جیسے میری تمہاری نزدیک ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی، تمہاری کوئی بھی خواہش مجھ سے نکلنے سے پہلے ہی میں پوری کر دیتی تھی، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا۔ آخر تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھے کیوں اتنا زیادہ ترسا رہے ہو؟ انہوں نے ایک رپورٹ نکالی اور ساتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو میری رپورٹس ہیں، ڈاکٹر نے مجھے آج ہی دی ہے، میرے پاس واقعی میں زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ میں ساری زندگی تمہاری آسان بن رہوں گی اور تمہیں کبھی بھی کسی اور چیز کے لیے تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں، میں انہیں اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تمہاری بیوی اب سے تمہارے کام کرے۔ ساتھ بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے بھی احساس ہو رہا تھا وہ اب اپنی دادی کو کچھ زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا تو ماضی کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا اور تکلیف دوبارہ سے بڑھنے لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی لڑکی کے حوالے نہیں کر پائے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جتنی محبت اس نے ماضی میں ایک بار کر لی تھی، ویسی محبت وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی کو نہیں دے پائے گا۔ وہ سوچتا تھا اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کی، اس کا ویسے خیال نہیں رکھ سکا جو اس کا حق ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سعد حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ گھبراتا تھا۔ وہ جانتا تھا حقوق و فرائض کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا اور اسی وجہ سے ہی وہ اب بھی اس سب سے کترا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ اس سب کے لیے اس نے 3 سال لیے تھے، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پایا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس سے کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ تکلیف سے گزرے ہو، لیکن میری بات پر یقین کرو، تم ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تم اپنے ماضی کو بالکل بھول جاؤ گے، تمہارے اندر جو درد چھپا ہوا ہے نا، وہ درد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تم دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ دادی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں، میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا اور مجھے کسی بھی طرح کی دخل اندازی بھی برداشت نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے لڑکی پسند کروں گا اور اسے اپنی دلہن بناؤں گا۔ سعد کی بات سن کر دادی نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی تو بہت زیادہ خوفزدہ تھی، جو بات مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں انچاہی لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دوں، مگر پھر بھلا ہو میرے پیارے پوتے کا جس نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف میری عزت افزائی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں بنائی۔
دادی کو دوبارہ سے گزرا ہوا واقعہ یاد آ گیا تھا اور وہ دوبارہ سے سعد کو باتیں سنانے لگی تھی۔ دادی کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ساری زندگی تانے دیتی رہیں۔ تم بس دلہن لے کر آ جاؤ، میں تمہیں تانے دینا بھی چھوڑ دوں گی۔ دادی نے اس کے ساتھ جیسے ڈیل کی، سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنی دادی کو کہنے لگا، آپ کچھ زیادہ ہی چالاکیاں دکھانے لگی ہیں۔ دادی سے اجازت لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک ایسی لڑکی کہاں سے تلاش کرے جس کے ساتھ وہ صرف تھوڑے عرصے تک یہ وقت گزارے۔ اپنی دادی کی رپورٹس کو اس نے دیکھا تھا، اس کی دادی کے پاس واقعی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی کے سامنے اس نے خود پر بہت مشکل سے قابو کیا تھا، لیکن اب اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بچپن سے ہی دادی کے بہت قریب آیا تھا۔ دادی اس کے نخرے اٹھاتی تھی، جب بھی اس کی اپنے والدین سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ دادی کے پاس ہی بھاگا جاتا تھا، اور پھر دادی ان تمام لوگوں کی عزت افزائی کرتی تھی جو سعد کا دل دکھاتے تھے، اور وہ اسی حالت میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی مامی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سعد کے قریب جا کر بیٹھ کے اسے کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری دادی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اپنی امی کے بات سن کر سعد نے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، اب مجھے یہ بات اس وقت کیوں بتا رہی ہیں جب سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ ہمیں خود اس بارے میں تھوڑا عرصہ پہلے پتہ چلا ہے۔ تمہاری دادی کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ایک دن میں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ آپ کی ساس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سعد کی ماں رونے لگی۔ سعد نے اپنی ماں کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی ماں کے سر کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، دادی کی آخری خواہش کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میں اسی بارے میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں انہیں دادی کو کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ کیا تم نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ سونیا بیگم نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا سعد اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور بہت جلدی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اور اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ سعد، تم اس بار کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ سونیا بیگم نے فکر مندی سے سعد سے پوچھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، انہیں پتہ تھا سعد آج بھی ماضی کے لمحے کو نہیں بھول پایا۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی دادی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سونیا بیگم یہ بھی چاہتی تھی سعد اگر کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرے، بلکہ اس لڑکی کو نہ صرف اپنی بیوی کا درجہ دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویسی محبت دے جیسی کہ کسی عورت کا حق ہے۔ ارے امی، آپ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہمیں واقعی کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی لڑکی پر ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آفس کی ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے دن سے ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور نوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ غلط فہمی ہے اور کشش ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے واقعی اسے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی امی کو مطمئن کر کے خود بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس وقت شازمہ کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرانے لگا۔ اسے پتا تھا کہ شازمہ کو اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ کسی طرح سے اپنا قرضہ اتارنا چاہتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شازمہ کو اپنے مقصد میں استعمال کرے گا، اس طرح سے اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور ساتھ بھی بچ جائے گا۔ اگلے دن وہ جیسے آفس میں پہنچا، تھوڑی ہی دیر بعد شازمہ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ اس نے وہ فائل سعد کے سامنے رکھی اور پھولی ہوئی سان سے کہا، یہ دیکھیں، میں نے یہ فائل بالکل ٹھیک کر دی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سعد نے وہ فائل کھولنا بھی گوارا نہیں کی اور اسے سائڈ پر رکھ کر شازمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم سے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شازمہ نے حیرت سے اس بند پڑی فائل کو دیکھا جسے ٹھیک کرنے میں اس نے اپنی پوری رات لگا دی تھی، اور اب اس انسان نے اس فائل کو کھولنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یہ انسان اس سے کیا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دماغ پر بھی سوار ہونے لگا تھا۔ سر، آپ کم از کم ایک بار اسے کھول کر تو دیکھ لیں، وہ میری پوری رات کی محنت ہے۔ فکر مت کرو، میں اس فائل کی وجہ سے تمہیں اپنے آفس سے باہر نہیں نکالوں گا۔ فی الحال جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ بات بہت ہی غور سے سننا۔ اس نے شازمہ سے پوچھا کہ تم پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے؟
شازمہ پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر وہ انسان اسے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ انسان دوبارہ سے اس کا مذاق بنانا چاہتا ہے؟ سر آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شازمہ جو تم سے بات کر رہا ہو نا، مجھے اس کا ٹھیک طرح سے جواب دو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سر مجھ پر 80 لاکھ قرضہ ہے۔ یہ کہہ کر شازمہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ سعد نے اس سے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا یہ قرضہ اس پر کیسے چڑھا، اور اس نے شازمہ کو کہا کہ میں تمہارا یہ قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ شازمہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سعد کا شکریہ ادا کرتی، اس کی اگلی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے سر؟ میں سمجھی نہیں۔ کس طرح کے کانٹریکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ میرے گھر والے میری کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ دراصل میری دادی کے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور ان کی آخری خواہش یہی ہے کہ میں ان کے مرنے سے پہلے ہی کسی لڑکی سے شادی کر لوں۔ وہ میرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، مگر مجھے کسی بھی لڑکی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں لڑکیوں سے بہت دور ہو گیا۔ اب لڑکیوں کا نام سن کر ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اس لیے آپ مجھے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ شازمہ کی بات میں زبان سے کھجلی ہوئی۔ سعد نے اسے غصے سے گھورا اور اسے کہا اب اگر تم دوبارہ سے میری بات کے درمیان بولی تو پھر میں ڈیل کینسل کر دوں گا اور تمہیں بھی اپنے آفس سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے شازمہ کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، جسے شازمہ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور سعد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگی سر اب دوبارہ سے بات شروع کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنو اور دوبارہ سے اپنی تقریر شروع مت کر دینا۔ میں چاہتا ہوں میں تم سے کانٹریکٹ میرج کر لوں۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 مہینے ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی رہیں گے، لیکن ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں نکاح بھی کریں گے اور دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں کی حیثیت میاں بیوی والی ہوگی، لیکن نہ تو میں تمہارے حقوق پورے کروں گا اور نہ ہی میرے فرائض کے بارے میں بات کروں گی۔ کہ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ شازمہ اب کے بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی، کیونکہ اس میں اسے اپنا ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اگر یہ قرض اتارنے کے لیے وہ نوکری کرتی بھی رہی تو کم از کم اسے 6 سال لگ بھی جائیں گے، جبکہ ابھی صرف 3 مہینوں کے اندر اندر ہی اس کا سارا قرضہ اتر رہا تھا، اور یہ کام کوئی بہت برا بھی نہیں تھا۔ پھر اس آفس میں سب لوگ مجھے بھی باس کہیں گے نا؟ شازمہ نے پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا۔ شازمہ کی اس ذہنیت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ معاملے پر بات کر رہا تھا اور شازمہ اس سے بچگانہ سوال کر رہی تھی۔ شازمہ پہلے مجھے ساری بات کے لیے کرو، کیا تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو؟ شازمہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا، کہنے لگی مجھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف میرا ہی فائدہ ہے۔ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میری ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے۔ میں آپ کے گھر والوں کو بالکل بھی یہ شک نہیں ہونے دوں گی کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر شازمہ نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کام اتنا آسان ہوگا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ رشتہ لے کر شازمہ کے گھر پہنچ گیا۔ شازمہ کی ماں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سعد کے والدین بہت اچھے تھے۔ انہوں نے شازمہ کی والدہ کو کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں۔ 1 مہینے کے اندر ہی اندر شازمہ کی شادی ہو گئی اور بہت ہی دھوم دھام سے وہ رخصت ہو کر سعد کے گھر آ گئی۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تب اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اور اس کو یہ بات بہت تنگ کر رہی تھی کہ وہ جس کے لیے سج سنور رہی ہے اس کو اس کی ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ نکاح صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اور پھر دوسری لمحے شازمہ نے خود کو بھی باور کروایا کہ وہ بھی اس انسان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی صرف اپنا فائدہ ہی دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسے اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سعد نے اس پر کسی بھی کی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا، مگر جب وہ رخصت ہو کر اس گھر گئی تو اسے احساس ہوا کہ شادی کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے، بلکہ شادی تو 2 خاندانوں کو جوڑتی ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا جس دن یہ شادی ٹوٹے گی اس دن بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت سارے لوگ دکھی ہوں گے۔ شازمہ کی دادی اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر باتیں کرتی رہی۔ پھر اس کی ایک نند اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔
رات کے 1 بجے تھے جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور سعد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شازمہ کو دلہن کے روپ میں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور شازمہ کو کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ دراصل دادی اماں کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ کمرے میں نہ آئے تب تک میں کپڑے تبدیل نہ کروں۔ ساتھ اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، ارے دادی کو کیا پتا کہ ہم دونوں نے کنٹریکٹ میرج کی ہے۔ چلو تم جلدی سے جا کر کپڑے تبدیل کرو اور پھر سو جاؤ، تم کافی زیادہ تھک چکی ہوگی۔ سعد نے نہ تو اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی اسے ایک بار بھی غور سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کے شازمہ کا دل بری طرح سے دکھا، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھال لیا اور خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ شازمہ کو دیکھ کر کہنے لگا، چلو تم صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، میں کیوں صوفے پر سوں گی؟ مجھے صوفے پر سونے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کنٹریکٹ میرج کی نا، تو آپ ہی وہاں پر جا کر لیٹے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے سعد پر جو غصہ تھا اب وہ غصہ اتار رہی تھی۔ سعد نے پہلے حیرت سے اس کے لہجے کی طرف دیکھا اور پھر سے کہنے لگا، یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تم بول رہی ہو کہ میں تمہارا باس؟ فی الحال آپ میرے نام نہاد شوہر ہیں، باس آپ آفس میں ہوتے ہیں۔ جلدی سے میرے بستر سے اٹھے ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی آپ نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ اس کی بات سن کر سعد بوکھلا گیا اور جلدی سے بستر سے اٹھ گیا۔ شازمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے سعد کو کہا کہ میں اس کام کو جتنا مشکل سمجھ رہی تھی نا، یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس نے سعد کے الفاظ ہی اسے لوٹائے تھے۔ سعد اپنے دانت غصے سے کچکچانے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو بھی کچا چبا جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو میں کل آفس میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اب میں آپ کے آفس میں جاؤں گی؟ اب میں وہاں پر ایک امپلائی نہیں ہوں بلکہ میں اس آفس کی مالکن ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں دادی جان نے بتایا ہے۔ تمہاری دادی جان کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ سعد یہ کہہ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا لمبا اور چوڑا مرد تھا۔ وہ بہت زیادہ بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ آج تک وہ کبھی صوفے پر جا کر بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اس پر تو سونا تو دور کی بات، کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا۔ پھر وہ شازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی میری بات سنو۔ لڑکے میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ مجھے اس وقت شدید نیند آئی ہوئی اور مجھے سونا ہے۔ دوبارہ مجھے آواز نہ دینا ورنہ ابھی اور اسی وقت میں دادی جان کے پاس چلے جاؤں گے۔ اس کی ساری دھمکیاں تو میں اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے شازمہ سے سب کا کیسے بدلہ لینا ہے۔ پوری رات ہی وہ بے آرام رہا اور جاگتا رہا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھیں لال تھیں، جبکہ شازمہ بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سعد کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آج تو بڑے ہی مزے کی نیند آئی ہے، لیکن شریک لگتا ہے ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے پکڑتا وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد مسکرا دیا۔ اس لڑکی کو جتنا بھی بے وقوف سمجھتا تھا یہ لڑکی اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ماضی کا واقعہ گھومنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ذہن کو جھٹکا اور خود کو باور کروایا کہ دوبارہ سے تم نے وہی غلطی نہیں کرنی جو غلطی تم نے ماضی میں کی ہے۔ وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اب ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیادہ فری بھی نہیں ہوگا اور شازمہ کو اس کی حد میں رکھے گا۔ چند دنوں کے بعد ہی دادی نے شازمہ کو اس کے ساتھ ہی آفس میں بھیج دیا۔ شازمہ آفس کے معاملات بھی دیکھتی تھی۔ سب آفس والے کو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ شازمہ خود کو بہت ہی معتبر محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ علی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم ایک ایسے انسان سے شادی کی جو کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پتہ؟ ارے وہ ماضی میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی جھگڑا کیا تھا، لیکن اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا۔ علی نے شازمہ کو بتایا کہ چند سال پہلے جب وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو وہاں پر اس سے کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ کرن اس سے فلرٹ کر رہی تھی جبکہ سلطان سیریس ہو گیا تھا۔ جب اپنانے کی باری آئی تو کرن نے صاف انکار کر دیا اور کسی اور لڑکی کے پاس چلی گئی جس کے پاس سلطان سے بھی زیادہ دولت تھی۔ اس دن سے سعد کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے
اور سعد کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے تمہیں کیسے قبول کر لیا۔ تو مجھے سچ بتاؤ کہ اس کے بھی تم دونوں کا مقصد نہیں ہے؟ اگر ہمارا کوئی مقصد بھی ہے تو اس میں تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ علی کو اپنے پیچھے سعد سلطان کی آواز سنائی دی۔ شازمہ نے خوف سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلطان ہی کھڑا تھا، جو غصے سے شازمہ کو دیکھ رہا تھا۔ علی کو وہاں سے بھیجنے کے بعد وہ شازمہ کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ اس انسان کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شازمہ نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کس مقصد کے لیے آئی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی بھی طرح کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف تمام گھر والے بھی شازمہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ سعد یہ بات کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ماں ہر بات میں ہی شازمہ سے مشورہ لیتی ہے، کھانا پکانے سے لے کر گھر کے معاملات تک وہ شازمہ کو شامل کرتی ہے۔ اس کی دادی شازمہ کو اپنے پاس بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتی تھی، اور شازمہ بھی بہت جوش سے ان کی باتیں سنتی تھی اور ان کو جواب دیتی تھی۔ سعد کو بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ جب بھی وہ کرن کے سامنے اپنے گھر والوں کی بات کرتا تھا تو کرن برا سا منہ بناتی تھی اور اسے کہتی تھی مجھے تمہارے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی غرض ہے۔ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہا کروں گی۔ وہ جانتا تھا کہ شازمہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جہاں تک آفس میں اسے ہونے والی غلطیوں کا سوال تھا تو اس کے بارے میں بھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ساری غلطیاں علی کرتا تھا۔ علی اس کا دور کا رشتہ دار تھا جس کو اس کی دادی نے ہی اب اس میں کام کرنے کے لیے رکھوایا تھا، مگر اب وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ سعد سوچ رہا تھا بہت جلدی اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ان دونوں کے تعلق کو 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2.5 مہینوں میں شازمہ نے ہر طرح سے سعد کا خیال رکھا تھا، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے سونے تک۔ وہ ہر بات دیکھتی تھی۔ پہلی رات اس نے سعد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا دوبارہ اس نے سعد کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی تو اس کے دل میں سعد کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ اپنے دل میں سعد کے لیے کوئی بھی نرم جذبہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تقریباً 15 دن باقی بچے تھے۔ شازمہ سعد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ ہمارا کانٹریکٹ مکمل ہونے والا ہے، میں چاہتی ہوں آپ مجھے میرے حق مہر کی رقم ابھی سے دے دیں، کیونکہ بعد میں جا کر میرے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا ہے۔ کون سا کانٹریکٹ؟ تم کس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو؟ سعد کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی وہی کانٹریکٹ جس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم صرف 3 مہینے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پکے میاں بیوی بن جائیں گے۔ سعد نے اس کی بات مکمل کی۔ شازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے۔ دیکھو شازمہ، مجھے پہیلیاں بجوانے کی عادت نہیں ہے، میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ میں نے یہ شادی بلاشبہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر کی تھی، لیکن اب تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے دل پر راج کرنے لگی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ماضی میں مجھے ایک عورت سے دھوکہ ملا، اس عورت کی وجہ سے میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کو موقع نہیں دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کی اور تمہارے ساتھ وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ میں غلط تھا۔ تم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو اور میں تم جیسی اچھی لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر احسان کی صورت میں محبت کر رہا ہوں، بلکہ یہ محبت مجھے تم سے اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تم اس محبت کی مستحق ہو، اور اب دوبارہ سے میرے سامنے کانٹریکٹ کی بات نہ کرنا۔ اس نے شازمہ کو کوئی بھی بات کہنے کی اجازت نہیں دی اور اظہار محبت کر دیا۔ شازمہ خود کو بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ پھر شازمہ نے بھی اپنے دل کے دروازے کو اس کی محبت کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ دستک نظر انداز کر رہی تھی۔